اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک اور بات میرے سامنے آئی ہے، بہت سے کیس اس طرح کے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جب میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، معمولی بات پہ بھی بعض اوقات جو ہے نا بات کا بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے، اور برداشت کا مادہ آج کل معدوم نظر آتا ہے۔ اس کی مین وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکی اور لڑکے ہم عمر ہیں تو دونوں کا جو ہے گرم جوشی انہیں پائی جاتی ہے، اور دونوں کا خون گرم ہوتا ہے، ان میں جو ہے نا برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے میں جو ہے نا اگر ایک بندہ، عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ غصے کی حالت میں ہے تو دوسرے کو ذرا اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اور اس کے آگے جو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، تاکہ اس اپنا غبار وغیرہ وہ نکال لے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ایک دوسرے سے ویسے کے ویسا ہی ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ جناب اس کو بات کو بتنگڑ بنا لیتی ہے، یا بندہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور پھر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ شریف خواتین، گھریلو خواتین، جس نے اس کی خدمت کی ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، جس نے اس پہ جان نچھاور تک کرنے پہ یعنی تیار ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مرد حضرات ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ جو ہے نا ان کو دباؤ ان پہ ڈالتے ہیں، اور وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کو بیچ دیا ہے۔ خدا کے بندو، انہوں نے تم پہ انہوں نے بیٹی والے اپنے داماد پہ اور اس کے خاندان پہ ایک بہت بڑا احسان کرتے ہیں، ان سے نیکی کرتے ہیں، اور ایسے میں اگر ان کی بیٹی کو آپ کی طرف سے کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو باعث شرم بات ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے چاؤ لاڈ سے اس بیٹی کے کتنے نخرے برداشت کیے ہوتے ہیں، سمجھنا جہیز جیسی لعنت جو ہے وہ بھی صرف ناک رکھنے کے لیے، یا اس لیے کہ ہماری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے، اور کل کو ہماری بیٹی کے سامنے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، وہ بیچارے پتہ نہیں قرض اٹھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں، کسی کو کوئی خبر ہے؟ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ لیکن بات کرنے والے چھوٹی سی بات ایک منٹ میں منہ سے نکال دیتے ہیں، اور جو ہے نا گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا تو اس کو بسانا چاہ رہا ہوتا ہے، لڑکے میں محبت ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس کے احسار، اس کی قربانی کو وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن جو لڑکے کی والدہ ہوتی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، یا لڑکی کی بہنیں آڑے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھروں کے سکون تباہ ہی نہیں ہوتے بلکہ برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ زبردستی اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے طلاق دلوا کے رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بھول چکے شاید وہ کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمیں باقاعدہ ہر بات کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ طلاق جب دے دی جاتی ہے، یا طلاق دینے کے یا لڑکی والے جو ہیں وہ اس قدر مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ طلاق لینے خلا لینے پہ تل جاتے ہیں، تو وہ بیچارے عدالت کا رخ کرتے ہیں یا بریا پنچایت کرتے ہیں، تو وہاں پر اس شریف بچی پر ایسے گھنونے
الزامات لگا دیے جاتے ہیں جن کو بندہ سن کر شرم و حیا سے اور ندامت سے ڈوب مرتا ہے۔ کل تک وہ ان کی عزت تھی، کل تک وہ جس کی بیوی تھی اس کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ آج چونکہ جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے جھگڑے پیدا ہونے کی وجہ سے اب اس پہ وہ تمام بہتان لگا دیے جاتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے۔ تو اس بارے میں قرآن کریم کی میں 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ النور سے ہیں اور اس میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو بلا وجہ شریف عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جس دن ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اللہ کے بندو، ہمارے ہاں عجیب طرح کی یہ بیماریاں جو یعنی کہ ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ان میں سب سے بڑی بیماری جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اور کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ میں نے بہت حاجی نمازی پرہیزگار لوگوں جو پریا پنچایت میں جا کر بھی اپنے بیٹے کی طرف داری کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو ذرا بھی یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی ایک دن حاضر ہونا ہے اور وہاں پر ہمیں حساب کتاب دینا ہے اپنے کیے اعمال کا۔ کبھی کسی پہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں، بے شک اس میں وہ برائی موجود ہے،
لیکن اگر آپ اس کی برائی کے بارے میں لوگوں میں تشہیر کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بات کریں اور اس کو بدنام کریں گے تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اس پہ وہ بات چسپاں کر دی تو یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، بہتان لگانے والوں پر بھی اللہ نے قرآن پاک میں لعنت کی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اس اللہ کے واسطے حق اور صداقت پہ لے آؤ جو کہ ایک مومن کا صحیح راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں دیے گئے اصول و ضوابط پر زندگی بسر کرنا، اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دل و جان سے عمل کرنے کی، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناچیز گناہگار سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور جن دوستوں نے مجھے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن بچوں نے دعاؤں کے لیے خصوصی طور پہ کہا یا اللہ اپنے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے اور اس بابرکت روزے کی بدولت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، بے نمازیوں کو نماز، بے اولادوں کو اولاد، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حق سچ پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی کی طرف راغب کر اور برائی سے بچا۔ بے شک تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور اپنی بابرکت شان جلیلہ کے صدقہ سے، اور اپنے پیارے ذاکرین، اپنے پیارے زاہدین، اپنے پیارے ساجدین، اپنے پیارے راقعین، ان کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت پر آمین ثم آمین۔ ناچیز گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں تو یہ لازمی بات ہے، ایک آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، آپ سے ایک پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میری فیس بک پہ تقریباً 200 دوست ایڈ ہیں، اور براہ راست جن سے میرا الحمدللہ تعلق موجود ہے، شناسائی ہے، شاید 1 2 3 ایسے ہوں گے جن سے میری ابھی ڈائریکٹ شناسائی نہیں ہے۔ ان میں سے مجھے صرف غالباً 51 نے سبسکرائب کیا ہے یوٹیوب پر میرے چینل کو۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اگر آپ سبسکرائب کریں گے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس میرا مواد باقاعدگی سے آپ کو ملتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں گے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ہاں اگر مجھ سے کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پلیز میری اصلاح ضرور فرمائیے گا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین، فیصل آباد۔
ہاں میرا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے 030363539555۔ دیکھتے ہیں کون دوست، کون بھائی، کون بہن ناچیز گناہگار کو یاد کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔